علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڑیا خاص، پروپرائٹر رحمت اللہ شاکر، محمد انس یزدانی، محمد انیس یزدانی، موبائل 0303-419-2521، ایڈریس نزد جوید اسپتال بالمقابل چلڈرن پارک کھڑیا خاص، ضلع قصور۔ تکبیر! حضرت مولانا نوید الرحمان احمدی یوتھ فور فالموریات قدحا۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علماء کرام کا ایک گلدستہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور آج کا یہ پروگرام اہل حدیث یوتھ فورس قصور کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے معزز علماء کرام کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، بہت ہی مختصر اپنی بات کروں گا، اور اسٹیج پر علماء کرام میرا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ عظمت صحابہ کے عنوان پر آپ کے جذبات کو گرما سکوں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا اور سارے انسانوں میں سے بہترین انبیاء کی جماعت کو بنایا، اور سارے انبیاء میں سے سب سے زیادہ مقام رب کائنات نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کیا، اور نبیوں کے بعد رب کائنات نے ہر قوم کی جو رب کو پسندیدہ جماعت آئی وہ وقت کے پیغمبر کے صحابہ تھے، اور پھر رب کائنات نے سارے پیغمبر کے صحابہ میں سے سب سے بلند تر کسی کو مقام عطا کیا ہے تو اصحاب محمد کو کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کے صحابہ کا مقام و منصب کیا ہے کہ رب کائنات نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں جو اپنے رب پہ راضی ہو چکے ہیں، اور عرش والا رب محمد کے پاک صحابہ پہ راضی ہو چکا ہے، اور نبی کے صحابہ کے ایمان کی شہادت رب کائنات نے قرآن کے اندر دی ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ احد کے میدان میں میرا نبی صحابہ کی صفیں سیدھی کرنے کے لیے باہر نکل رہا ہے۔ رب کائنات کو نبی کا یہ باہر نکلنا اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن بنا کے محمد کے پاک سینے پہ نازل فرما دیا، اور رب نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب، یہ جو تیرے پاک صحابہ ہیں، رب کائنات نے آج کے بعد ان کو ایماندار اور مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ اور میں وہ نبی کے صحابہ، کون نبی کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں دو جہانوں کے امام اور ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں رب نے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی اور رب کو
سب سے اگر پسندیدہ کسی انسان کا دل لگا ہے تو وہ امام کائنات محمد رسول اللہ کا لگا ہے۔ اور پھر میرے رب نے نبی کے بعد اور جوئیاں اتار کے رہنے والوں ذرا نبی کے صحابہ کے ایمان پر اور نبی کے صحابہ کے شان پہ ذرا غور کرنا اور نبی کے صحابہ کی پاک دامنی کی بات سننا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے دل کے بعد رب کائنات کو اگر کسی کا سب سے پیارا دل لگا ہے تو میرے محمد کے پاک صحابہ کا لگا ہے۔ اب ایمانداری سے بتلانا نبی کے صحابہ کے دل کو پسند کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور آج سن لو، میں اہل حدیث یوتھ فورس کے اس اسٹیج پر اس بات کا برملا طور پہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اور زلفی بخاری اور آصف علوی میری بات کو سن لے۔ ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والے سن لے، رب اکبر کی قسم ہے جب تک اس چپے چپے پر اہل حدیث کا فرزند زندہ ہے، رب اکبر کی قسم ہے ہم تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے نبی کے صحابہ کی عظمت کا پھلیرا لہراتے رہیں گے۔ اور یہ بات بھی سن لو بھائی، کوئی ساتھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ، سارے دوست میری آواز آخر تک جائے گی۔ میں اپنی بات کو اس لیے جاری رکھوں گا تاکہ مجمع خراب نہ ہو جائے۔ سنو نبی کے صحابہ کی عظمت، اور سننا نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والوں، تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جالے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جالے، حضرت عثمان غنی کے جالے، پیارے علی المرتضیٰ کی عظمت کو ماننے والے اماں عائشہ کے بیٹے اس روئے زمین پر ابھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم جویا اتار کے اندر اس بات کا تہیہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جو نبی کے صحابہ کی گستاخی کرے گا انشاءاللہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو ان کا انشاءاللہ مقابلہ کیا جائے گا، پھر بولو ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور آؤ نبی کے صحابہ، وہ صحابہ شیخ صاحب، وہ صحابہ جو نبی کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے، وہ صحابہ جو نبی کی اقتداء میں خطبہ جمعہ سنا کرتے تھے، اور وہ صحابہ جو میدان جہاد کے اندر محمد رسول اللہ کے پرچم کے نیچے متحد ہو کر جہاد کیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، میرے رب نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا۔ اے کائنات والو، رب کائنات کو اگر سب سے ایمان نبی کا بعد کسی کا ایمان پسند آیا ہے تو وہ دو جہانوں کے امام محمد کے صحابہ کا آیا ہے۔ اور ایک بات اور بھی سن لو، نبی کا ایمان اور صحابہ کا ایمان، یہ شہادت میں نے ذرا آپ سے دلوانی ہے، نبی کا ایمان اور نبی کے صحابہ کا ایمان، اونچی بولو، نبی کا ایمان اور نبی کے صحابہ کا ایمان مشترکہ ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ مشترکہ۔ رب نے سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ جس چیز پہ نبی ایمان لے کے آیا، نبی کے صحابہ مومن بھی اس پہ ایمان لے کے آئے، گویا کہ جو نبی کا ایمان ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق فاجر
नाउज़ बिल्लाह कहने वाले रब अकबर की कसम है तेरी बात को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन सीने के साथ रब के कुरान को लगाया जाएगा, मोहम्मद के सच्चे फरमान को लगाया जाएगा। और आज अहले हदीसों तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है और तुम्हारा ये मनहज किताब और सुन्नत वाला और तुम्हारा ये मनहज असलाफ वाला, तुम्हारा ये मनहज सहाबा इकराम के नक्शे कदम वाला, आओ आज इस बात का बरमला तौर पर मैं इजहार करके जाऊंगा। रियासतें, इबादतें, सखावतें और सारे काम करने वालों, इब्ने माजा की रवायत है, दो जहानों के इमाम और सकलैन के ताजदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ हो और मेरे साथ घड़ी भर की रफाकत जो सहाबा की है, तुम्हारी सारी जिंदगी के अमाल सहाबा की एक पल की घड़ी का भी मुकाबला कर सकते नहीं कर। और आओ, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, मैं अपनी आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करने लगा हूं। शेख साहब, नबी के सहाबा कौन सहाबा? आया तो मेरे नबी के पास अबू बकर था, रब ने उनको सिद्दीक बना दिया। आया तो उमर था, रब ने उनको फारूक बना दिया। आया तो उस्मान था, रब ने जुन्नूरैन बना दिया। आया तो अली था, रब ने हैदर करार बना दिया। आया तो बिलाल था, रब ने मुअज्जिन रसूल बना दिया। आया तो अमीर मुआविया था, रब ने कातिबे वही बना दिया। और मैं कहना चाहता हूं, नबी के सहाबा चल तो जमीन पे रहे थे, रब ने उनकी जेबों में जन्नत का सर्टिफिकेट डाल दिया था। और आओ, और आओ, इजाज जोया साहब, अजीम भट्टी साहब और फारूक तबस्सुम साहिब और मौलाना अब्दुस्तार साहिब मेरे बरादर अकबर, मैं इस तरह भी कहूंगा, मेरी आन सहाबा, सुनना बात, मेरी आन सहाबा, मेरी शान सहाबा, मेरी मता सहाबा और मेरा जज्बा ईमान सहाबा। और मैं कहना चाहता हूं, दुनिया झूठ बोले तो सिद्दीक सहाबा, दुनिया नाइंसाफी करे मेरा फारूक सहाबा, दुनिया बुज़दिल हो जाए मेरा अली सहाबा, अगर कायनात जमीन है आसमान सहाबा। मैं कहना चाहता हूं, अगर दुनिया गाने गाए मेरा बिलाल सहाबा। मैं कहना चाहता हूं, कुफर का साथ देने पे दुनिया तर जाए मुसअब बिन उमैर सहाबा। मैं कहना चाहता हूं, नबी अगर शम्मा थे परवाने सहाबा, अगर दुनिया जमीन है आसमान सहाबा। मैं कहना चाहता हूं, जरा इस कौम को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं सहाबा।